جی السلام علیکم. ہلو. ہاں جی ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میری بات ہوتا. جی حضرت خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم احسان ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. آپ کا آواز سنا سنا جیسا لگ رہا ہے. یوٹیوب پر ویڈیو وغیرہ ڈالتے ہیں کیا؟ جی پہچانتے ہوں گے، بتائیں بولیے. ویسے نام جان سکتے ہیں؟ اشفاق احمد رضا. اچھا جی شاید جی یہ آپ کے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ کچھ انہوں نے سوال کیا. ہم نے کہا کہ بھائی آپ کے ہم علماء سے بات کر رہے ہیں. کہا کہ جی ہمارے علماء صاحب نے اس پر اعتراض کیا اور کچھ جی کہا جو بھی. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی بات کر لیتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کال لگا دیجیے. کائے پر اعتراض کیے؟ کیا بات ہے؟ جی بولیے بھائی آپ. کس بات؟ جی بالکل. جی تو اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ بدعت ہے، بالکل بدعت ہے. جی بدعت ہے. جی کیا کیسے بدعت ہے؟ بدعت کی تعریف آپ جانتے ہوں گے، آپ تو عالم ہیں، آپ بتا رہے ہیں. آپ بھی کچھ بتا دیتے ہیں تو بہتر رہتا. نہیں، بدعت کی تعریف بتا دیں آپ تو میں بتا دوں گا کہ بھوپال اجتماع بدعت ہے اس اعتبار سے. وہی کہہ رہے ہیں نا، جب مان لیتے ہیں کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فون میرا ہے تو دعویٰ ہونے کی دلیل تو یہ ہم ہی دیں گے. ہم نے کہا بھوپال اجتماع بدعت ہے. جی ہم نے یہ کہا ہے جی. کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے. سرکار نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ہر جی بدعت جی گمراہی ہے. جی ہاں تو بدعت ہے، نئی ایجاد ہے. رسول اللہ کے زمانے میں بھوپال میں کوئی اجتماع نہیں ہوا. صحابہ کے اچھا زمانے میں بھوپال میں کوئی اجتماع نہیں ہوا. تابعین کے زمانے میں کوئی اجتماع نہیں ہوا. بزرگان دین کے زمانے میں کوئی اجتماع نہیں ہوا. خواجہ غریب نواز، نظام الدین جی اولیاء اور دیگر جتنے اولیاء اس ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہے، انہوں نے بھوپال میں کسی بھی قسم کا اس طرح کا کوئی اجتماع نہیں کیا کہ 3 دن کے اجتماع کا اعلان ہوا ہو، باقاعدہ اس کے پوسٹر چھپے ہو اور باقاعدہ مطلب جو ہے تو انتظام و انتظام کیا گیا ہو. اس طرح کا کوئی اعلان نہیں ہے. اچھا چشمہ لگانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ چشمہ لگانا اگر ضرورت ہو تو جائز ہے. اچھا جی تو نبی نے صحابہ نے کہیں لگایا ہے کیا؟ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ ضرورت اور چیز ہوتی ہے اور بلا ضرورت کوئی کام کیا جائے تو وہ الگ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے دنیاوی کام اور ایک ہوتا ہے دینی کام. دونوں چیزیں جی الگ الگ ہوتی ہیں. آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ دنیاوی کام الگ ہوتے ہیں، دینی کام الگ ہوتے ہیں. ایک کام کو دین سمجھ کر آپ کر رہے ہیں تو جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کیسے آپ دین سمجھ کر رہے ہیں؟ جلسہ کرنا جائز ہے. سنیوں کے نزدیک مطلب اہل سنت کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک ناجائز ہونا چاہیے. اس لیے کہ دیوبندیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام بدعت ہے. بھائی آپ ہی کی نزدیک ہے نا، آپ ہی لوگوں کا فتویٰ ہے یہ. جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے یا اور دیگر کام جو سنی حضرات کرتے ہیں، تب آپ ہی کے لوگ فتویٰ دیتے ہیں نا کہ یہ کام ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے نہیں کیا، یہ کام ہم اس لیے نہیں کرتے کہ صحابہ نے نہیں کیا. تو آپ ہی کے فتوے کے مطابق بھوپال اجتماع بدعت ہے. جی ہم لوگ کا پہلے یہ دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں کی بات ہوگی اگر. جی فرمایا، آپ فرما دیں. ہم لوگ میں یہاں میرے مزاج سے اور جو ہم کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ نبی نے کیا کہ نہیں کیا، کیا اس زمانے میں ایسا کرنا پاسبل تھا کہ نہیں تھا، اور اس سے ریلیٹڈ، اس سے ملتا جلتا پیرلر کوئی حدیث ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک پر خوشی کا اظہار کرنا یہ کیا ہے؟ جی یہ تو بدعت ہے. بدعت نہیں بلکہ گناہ ہے. خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا تو ٹھیک ہے. ہاں تو جو میں نے پوچھا وہی تو پوچھا. بتائیے آپ کہاں بتا رہے ہیں؟ میں نے یہی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک پر خوشی کا اظہار کرنا یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے. جائز ہے. تو اس زمانے کے اندر خوشی کا اظہار صحابہ کرام، تابعین اعظام یا دیگر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا
یا نہیں کیا تھا کہ غم منایا تھا حضور قیامت پر؟ خوشی کیا ہوگا بالکل، یقیناً خوشی کی ہوگی. جی بالکل. ہاں، اس زمانے کے اعتبار سے خوشی کرنے کا انداز الگ تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ خوشیاں مناتے تھے جی، تو ہر زمانہ اپنے اعتبار سے خوشی مناتا ہے. ہر زمانے میں رواج بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے جی. اس اعتبار سے خوشی منانا ان کا جائز تھا. تو اس کی اصل تو مل گئی، یعنی حضور کی آمد پر خوشی منانا جائز ہے. دیکھیے اب اگر کوئی سنی تو سب پوری بات سن لیں. آپ اگر کوئی سنی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے کے مطابق اپنے گھر کو سجاتا ہے، گلیوں کو سجاتا ہے، محلوں کو سجاتا ہے، نمازوں کو پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے یا تبرکات ان کے نام سے تقسیم کرتا ہے، ان کے نام پر اچھے خیر خیرات کے کام کرتا ہے، تو اس میں کیا برائی؟ کچھ برائی نہیں ہے. تو پھر کیوں آپ کے علماء بدعت کہتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں جہنم میں لے جانے والا کام؟ بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے شہر ہم آرا میں رہتے ہیں. دیکھیے بھائی، ہم آرا میں رہتے ہیں اور ہم آرا میں رہتے ہیں، آرا بہار میں. اچھا، آرا میں جی. ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہاں پہ لوگ ڈھولک لے کے سنیے ہاں یہ آپ کا اعتراض میں سمجھ گیا. جانتے ہیں اور لوگ ظہر کا نماز پڑھتے رہتے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں بالکل غلط کرتے ہیں، ان کو اس کام دیکھیے خوشی ہم کو بھی ہوتی ہے، ایسی بات اظہار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم بھی ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کہاں کریں؟ آپ کو منع کرتے ہیں، کہتے بدعت ہے. سنیے تو مولانا کیا نام ہے آپ کا؟ نام نہیں پوچھا میں نے. عطا اللہ حسین گیا بھی. جی عطا اللہ صاحب خوشی کا اظہار کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یوں کہیے نا پھر کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو خرافات ہوتی ہے اس خرافات کے آپ قائل نہیں ہیں، اس خرافات کے آپ خلاف ہیں. تو یہ فتویٰ تو اہل سنت کے تمام علماء کا ہے، خرافات کے ہم قائل نہیں ہیں، خرافات کے ہم خلاف ہیں اور نہ ہم خرافات میں جاتے ہیں. ہم اپنا خود کی بات اگر بتائیں، اپنی خود کی بات بتائیں. ہم اندور کے رہنے والے ہیں لیکن ہم جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب شرکت نہیں کرتے، ہم نہیں جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جلوس سے میلاد النبی اس طرح نہیں نکلتا، ہم نہیں جاتے ہیں، ہم روکتے ہیں لوگوں کو، ہم نہیں جا پاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی جو غلط کام ہوتا ہے اس غلط کام کو روکیے، لیکن رسول اللہ کی آمد پر خوشی منانا اگر جائز ہے تو اس جائز کام کو روکنے کی کیا بنا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. ابھی ہم کو بتا رہے ہیں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب ہیں آپ کے، ایک مولانا صاحب مفتی عبد الواحد قریشی، ان کا بیان آیا کہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں مناتے کیونکہ صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، طب تابعین نے نہیں منایا، بزرگوں نے نہیں منایا، اماموں نے نہیں منایا. اس طرح انہوں نے بیان دیا. اس کے بعد آپ کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے کہا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں مناتے کہ صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے منایا، طب تابعین نے نہیں منایا، بزرگان دین نے نہیں منایا، اس لیے ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں آپ ہی کے فتوے کے مطابق کہ چونکہ بھوپال کا اجتماع نہ صحابہ نے کیا، نہ اس طرح کا اجتماع تابعین نے کیا، نہ اس طرح کا اجتماع طب تابعین نے کیا، نہ اس طرح کا اجتماع کسی بزرگ نے کیا، تو اس طرح کا اجتماع بالکل بدعت ہے. پھر ہم آگے بولیں. جی بالکل بولیے. میرا کہنا یہ ہے کہ ایک تاریخ سب لوگ مانتے ہیں وفات کا. جی ایک تاریخ ایک دم فکس ہے وفات کا، 12 ربیع اول. جی لیکن ایک تاریخ فکس ہے ہی نہیں. اچھا. وہ کسی حدیث سے بھی نہیں ملتی ہے. اور حالانکہ دیکھیے ہم پکا یہ بات نہیں بتا رہے ہیں، شاید حالانکہ امام احمد رضا صاحب نے بھی اس کو کہا ہے، جمہور کا مطلب کہا ہے انہوں نے. اس دن پیدائش نہیں ہوئی ہے. امام احمد رضا صاحب نے یہ کہا کہ پیدائش کا جو 12 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے جمہور کا مسلک یہی ہے اور مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں. یہ کہا ہے پورا فتویٰ یہ ہے ان کا. اچھا خیر بتانے کے لیے شکریہ. اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جس دن لوگ عید منائے اس دن ان کی عید ہے. تو جس دن مسلمان اگر کسی چیز کو مانتے ہیں تو اس اعتبار سے ان کی عید ہے، بات ختم ہوئی. اس میں کیا دقت ہے؟ جب آپ فکس ہے ہی نہیں تو آپ کس بنیاد پر منا رہے ہیں بھائی؟ کس نے بولا فکس نہیں ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ اس دن ہوا ہے اور تمام مسلمان مانتے ہیں دنیا بھر کے. کس حدیث سے آپ ایک دم بالکل ہم فکس ثابت کریں گے؟ جی خیر یہ بات شریف میں ہے کہ مسلمان کسی چیز پر وہ سرکار کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان گمراہی پر جمع ہو گئے آپ کے مطابق.
اور چلیے اس بات کو تو میرا تھوڑا سا ہم کم امپورٹینٹ دیتے ہوئے یہاں دوسرے مدعے پہ آتے ہیں سمجھانے والا، کہ جو ہم لوگ کے فتوے کے اکارڈنگ ہے اور جو ہم لوگ بات کرتے ہیں بدعت بتائیے نا، بدعت پر بات چل رہی ہے نا؟ ہاں اسی پر بات چل رہی ہے، وہی آپ بدعت بتائیے کہ کیا اگر جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ ہوئی ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نہ پیدا ہوئے ہو، یہ روایت موجود ہو کسی جگہ پر، اور بندہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا لے، تو کہ ناجائز ہے شریعت کے مطابق؟ اسی کے مطابق چل رہا ہے، جیسے کہ سرکار کی آمد کی خوشی منانا تو ہر دن جائز ہے، تو اگر کسی دن نہ بھی ہو، آپ بول رہے ہیں، سنیے مفتی صاحب، جب آپ بول رہے تھے تو ہم بالکل خاموش تھے۔ جی بولیں نا۔ ہم بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ نے اعتراض کیا کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ نبی نے نہیں منایا تو ہم بھی نہیں منائیں گے، تو اس کا ہم جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے، پیدائش پر آپ نے جو سوال پوچھا کہ خوشی ہوئی ہوگی، بالکل خوشی ہوگی، لیکن اسی دن پھر لوٹ آنا، جیسے کہ مثلا 12 ربیع اول پھر لوٹ آیا تو نبی نے کبھی نہیں منایا، سوری صحابہ بھی کبھی نہیں منایا، پھر لوٹ آیا 12 ربیع اول، صحابہ نے، تابعین نے، کسی نے نہیں منایا۔ تو پھر یہ جو لوٹ کر بار بار آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں عام طور پہ ہیپی برتھ ڈے کا کیوں رواج نکالا گیا ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ ہو گئی بات، ختم ہو گئی؟ جی چلیے، میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھوپال میں کوئی اجتماع نہیں ہوا، سرکار حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کوئی اجتماع نہیں ہوا، سیدنا عمر فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں کوئی اجتماع نہیں ہوا، سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں کوئی اجتماع نہیں ہوا، خلافت کے دور میں امام حسن و امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر تمام صحابہ ہو، ان کے تمام کے زمانے میں کوئی اجتماع اس طرح کا بھوپال کا نہیں ہوا، بھوپال یا کسی جگہ اس طرح کا کوئی اجتماع نہیں ہوا، تو پھر آپ کیوں مناتے ہیں؟ پہلے دیکھیے، آپ تو دو پیٹرن کھول دیے ہیں، ایک پیٹرن 12 ربیع اول کا، نہیں بدعت پر بات ہو رہی ہے جناب، نہیں بدعت پر بات ہو رہی ہے عطا اللہ صاحب، تو بدعت کا کوئی ایک ہی پیٹرن لائیے نا۔ ہم نے یہی کہا نا کہ بدعت ہے۔ 12 ربیع الاول شریف پر جو اعتراض آپ کا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، بزرگان دین نے نہیں کیا، وہی اعتراض بھوپال اجتماع پر ہمارا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، بزرگان دین نے نہیں کیا۔ تو جس طرح آپ کے نزدیک اس اعتراض کی بنا پر عید میلاد النبی بدعت ہے، اسی طرح ہمارے نزدیک اسی اعتراض کی بنیاد پر آپ کے فتوے کے مطابق بھوپال اجتماع بدعت ہوا، اور بدعتی کام کرنے والے جہنمی ہوتے ہیں، یہ آپ کا بھی فتویٰ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بدعتی جو بالکل ہاں، تو آپ کا سارے جہنمی ہوئے۔ وہی بات دیکھیے، وہی بات ہم ایکسپلین کر رہے ہیں، ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بار بار سال لوٹنے پر جب نہیں ہوا تو آپ نے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بھی آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ بار بار جب سال لوٹنے پر کسی سال نہیں ہوا تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں یہ اجتماع ہر سال؟ پہلے آپ اس کا جواب دیں گے کہ ہم دے دیں؟ بولیے۔ آپ بولیں گے، آپ نے اعتراض کیا تو آپ دیجیے، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک تو ثابت ہے، آپ نے مان بھی لیا اس بات کو کہ صحابہ نے خوشی منائی، لیکن بس سال آپ کو اس پر اعتراض ہے کہ سال لوٹنے پر کیوں کرتے ہیں، تو آپ کے یہاں تو یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بھوپال کا اجتماع کبھی صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے کیا ہو، یا سرکار نے کیا ہو، نہ کیا، تو آپ کیا تو یہ بھی ثابت نہیں ہے، تو پھر بھوپال کا اجتماع کیوں؟ اچھا، آپ کہاں رہتے ہیں ویسے؟ اندور حدیث سے ثابت ہے رہنا؟ جی، اندور حدیث سے ثابت ہے رہنا۔ ارے آپ بھوپال کے اجتماع کا جواب دیجئے نا، اس کا بھی جواب آپ ہی کا اعتراض ہے نا۔ دیکھیے عطا اللہ صاحب، آپ کا اعتراض کیا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ نے نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی، بزرگوں نے نہیں منائی، یہی ہے آپ کا اعتراض۔ سیم ٹو سیم ہمارا بھی اعتراض بالکل یہی ہے کہ بھوپال کا اجتماع نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، ہم جواب دے رہے ہیں بزرگوں نے کیا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کے اعتراض کا جواب دیجیے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دیکھنے کا اصل مقصد یہ ہے نبی کی زندگی، کہ نبی نے کیا کہ نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو کیا اس سے ریلیٹڈ کچھ کیا، کچھ ہوا، ایسا کچھ کیا، دعوت نہیں، وہ تو پھر آپ کا اعتراض پھر ہم پکڑیں گے نا، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ صحابہ کرام نے خوشی منائی حضور کی آمد پیدائش پر، ضرور منائی ہوگی، آپ نے یہ کہا، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز مطلب جو تو ہر سال جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کہاں سے لائے؟ تو ہم آپ ہی کا اعتراض آپ ہی سے کر رہے ہیں
کہ اگر کسی طرح حضور سرور کائنات نے کوئی اجتماع کہیں پر کیا بھی ہو تو بھی ہر سال تو نہیں کیا نا، تو پھر ہر سال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیا ہی نہیں ہے، یہ تو صاف صاف پہلی بات تو کیا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کیا بھی ہو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی دلیل مل جائے جس سے آپ ثابت کر دیں، جی تو آپ ثابت کر دیں کہ بھائی کیا حضور نے ایک اجتماع کیا، تو ہم اس اعتبار سے وہ اجتماع کر رہے ہیں، ہر سال جی 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 جی۔ امید ہے کہ آپ میرے درد کو سمجھتے ہوں گے، میں وہی جواب دے رہا ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں نبی کی زندگی سے دیکھا جاتا ہے، اور قرآن میں خود یہ ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اچھے بات بتاتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو۔ بالکل بالکل بتانا چاہیے، ہم بھی بتاتے ہیں، لیکن اس کے لیے اجتماع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اچھی بات تو گھر میں بھی بتا سکتے ہیں، باہر بھی بتا سکتے ہیں، روڈ پر بھی بتا سکتے ہیں، مسجد میں بھی بتا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ایک ہم لوگ کی ٹیم کام کرتی ہے، تبلیغی جماعت۔ کیا تبلیغی جماعت کی ٹیم کام کرتی ہے؟ لوگ کو دعوت دینے کے لیے دیتے ہیں۔ جو کام رسول اللہ نے کیا آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا کام؟ کیوں؟ نبی نے نہیں دعوت دیا کسی کو۔ کس طرح کی دعوت؟ جس طرح آپ کی طرح، جس طرح آپ دے رہے ہیں۔ کیا وہ نبی نے؟ دیکھیے دعوت الگ چیز ہے، تبلیغ الگ چیز ہے بھائی۔ دعوت جو کام کرتے ہیں وہی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کہ جو دعوت دے رہے ہیں انداز میں آپ دے رہے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کے انداز یہ ہوتا ہے دعوت دینے کا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد نکلتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کا ایک متکلم ہوتا ہے اور ایک رہبر ہوتا ہے اور ایک جو ہے تو امیر ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی یہ شرط ہے تبلیغی جماعت کی شرائط میں، مطلب گشت کی شرائط میں چیز شامل ہے کہ کم سے کم 3 آدمی ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ 10 آدمی ہونے چاہیے۔ ایک آدمی کو آپ جو ہے تو مسجد میں بٹھاتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، ہے نا، اور اس کے بعد آپ نکلتے ہیں دیتے ہیں۔ جی جی مجھے سب معلوم ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، ہے نا۔ تو اس طرح آپ نکلتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی دعوت رسول اللہ نے عصر کے بعد 3 آدمی نکلے، ایک متکلم ہوا، ایک ہوا، ایک جو ہے تو اس کے اندر امیر ہوا، اور اس طرح 3 آدمی ہونے چاہیے، کم سے کم 10 آدمی ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ، ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس طرح کا جو لائحہ عمل جو آپ نے ترتیب دیا ہوا ہے تو یہ تو رسول اللہ کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ سمجھے بھائی کہ یہ جو ہم لوگ کا بنایا گیا ہے اسٹرکچر، ایک بنایا گیا ہے، کیوں بنایا؟ سنیے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا میں آپ کو لکھت میں دے سکتا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہم بھی یہاں آرا میں رہتے ہیں اور ہم بھی کبھی کبھی جاتے ہیں۔ ہوتا ہے جب گشت کرنے والے ہوتے تو 10 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، آپ کی کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے اصول، تو ایسا ہی ہوتا ہے، 10 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ کی کتاب میں اصول لکھا ہے کہ ایک امیر ہونا چاہیے تو ایک امیر ہوتا ہے، آپ کی کتاب میں اصول لکھا ہے کہ ایک متکلم ہونا چاہیے تو ایک متکلم ہوتا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک رہبر چاہیے تو ایک رہبر بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا اصول بنانے کی اجازت آپ کو قرآن و حدیث نے کی، جبکہ رسول اللہ نے نہیں بنایا، صحابہ نے نہیں بنایا، نے نہیں بنایا، وہ تو جہاں چاہتے وہاں جا کر کے دعوت دیتے ہیں اپنی۔ تو آپ اس طرح کا اصول بنا کر کیوں نکلتے ہیں؟ کیوں بھائی کہ نبی کی زندگی سے پیرلل ہے تو ہم لے نہیں سکتے ہیں۔ کہاں رسول اللہ نے کب بنایا اس طرح کا اصول؟ بتا دیجیے۔ چلیے نبی نے دین کی تبلیغ کی دعوت دی نہیں ہے۔ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم نبی بولتے ہیں نا، تو صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، زبان گھس نہیں جاتی آدمی کی، آپ نبی بولتے ہیں۔ بتائیے رسول اللہ کی یہی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آپ کے دل میں ویلو وقت ہے، کیا ہم نبی بڑی شان سے بول رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیجیے پھر بات کریے؟ بھائی بول تو رہا ہوں، جی بول ہی تو رہا ہوں بھائی۔ نہیں نبی بولے نا آپ نے، تو تبھی تو میں نے ٹوکا آپ کو۔ تو نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہہ رہا نہ بولے نا، 3 بار نبی بولے ہیں آپ پہلے۔ چلیے بہرحال یہ والا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے یہ کس صحابی کی سنت ہے؟ بھائی ہم لوگ زندگی ان کی زندگی سے لیے ہیں۔ نہیں ہاں تو کون سے صحابی کی زندگی سے لیے؟ چلیے بتائیے۔ ہم آپ کو سمجھائیں کہ ہم نہیں پائیں گے نا، کیونکہ آپ لوگوں کو دیکھیے تبلیغی جماعت سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کوئی بدعت کرتے ہیں تو تب تو آپ اس کے لیے دلائل دیتے ہیں کہ وہ ہم یہاں سے لیے، ہم وہاں سے لیے، ہم وہاں سے لیے، اور جب ہم دوسرا آدمی کوئی بدعت کرتا ہے
تو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب ہم نے اعتراض کیا ہے تو اب جو ہے تو آگ لگی ہوئی ہے دیوبندیت کے اندر. ایسی بات نہیں ہے. ہاں ہم آپ کو بتائیں گے، ہم اسکرین شاٹ بھیج سکتے ہیں. اتنی گالیاں دے رہے ہیں دیوبندی کی جس کی انتہا نہیں. ہم نے سوال ہی تو کیا ہے، برا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ استغفر اللہ کون گالی بے دے رہا انتہا گالیاں، بے انتہا. ہم اسکرین شاٹ دیں گے آپ کو. نہیں یہ بھائی تو بالکل اتنی گندی گندی گالیاں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ایسی گالیاں. بالکل غلط ہے، بالکل غلط تو ہے. ہم یہی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم اگر کوئی کام کریں تو ہم مصطفیٰ کی محبت میں کوئی کام اگر کریں تو آپ اس پر اعتراض کریں کہ بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور آپ کریں تو آپ کو فریڈم دیا ہوا ہے اللہ پاک نے. آپ کی شریعت آسمان سے اترتی ہے الگ سے، مطلب آپ جو جی چاہے کرتے چلے جائیں گے تو غلط بات ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے بھائی. جو اعتراض آپ کر رہے ہیں ہم پر، وہی تو اعتراض ہم نے کیا ہے، کوئی نیا تو کیا نہیں. دیکھیے جو اگر کوئی آپ کو اعتراض کرنے پر ایسے کہہ رہا ہے تو بھائی غلط بالکل ہے. کوئی بے شمار گالیاں، ایک دو نہیں، بے شمار گالیاں. تو جاہل چپٹ لوگ ہیں جو گالی تبلیغی جماعت والے یہی سکھاتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ گالیاں دیا کرو لوگوں کو. نہیں بھائی یہ تو نہیں سکھاتے ہیں. تو پھر آپ کیسے پھر الزام لگاتے ہیں ہم لوگوں پر کہ ہم لوگ مطلب اپنے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں یا اپنے لوگوں کو مطلب گانے ڈانس سے روکتے نہیں؟ آپ بھی تو الزام لگاتے ہیں سنیوں پر. کون الزام لگایا ہے؟ بہت سارے دیوبندی، یہ سنی دیوبندی حضرات جو ہے، مولوی حضرات، وہ یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سنی مطلب ڈانس کر رہا ہے تو یہ روکتے نہیں ہے، وہ فلاں کر رہا ہے تو یہ روکتے نہیں. ایسی بات تھوڑی ہے، ایسی بات. ارے ہم آپ کو ویڈیو، ہمارے نام کا ویڈیو بنایا ایک دیوبندی نے. ہماری مسجد کے کونے پر، نکڑ پر کچھ لوگ جوا کھیل رہے تھے، وہاں سے اس نے ویڈیو بناتے ہوئے نکلا اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالا کہ اشفاق کی مسجد ہے اور یہاں لوگ بیٹھ کر جوا کھیل رہے ہیں اور یہ حرام خور منع نہیں کرتا. اس طرح کے اس نے جملے استعمال کیے. تو استغفر اللہ کتنی غلط بات ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم نے بعد میں تحقیق کی، سنیں جب ہم نے بعد میں تحقیق کی تو ہمیں پتہ یہ لگا کہ وہ جو جوا کھیل رہے تھے وہ ہماری مسجد کے مقتدی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے دیوبندیوں کے مقتدی ہیں. چلیے ٹھیک ہے، ہم تھوڑا بعد میں بات کرتے ہیں سر، ٹھیک ہے نا؟ نہیں بدعت پر بات بتا دیجیے نا کہ بدعت مطلب کہاں سے جائز ہے؟ وہ جب جائز نہیں ہے تو کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ اور اگر کرتے ہیں تو ہمارا اعتراض آپ پر نہیں بنتا تھا.